حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے 9 ماہ شکم مادر میں رہے۔ درد، پیٹ کی ہوا، انتڑیوں کی تکلیف یا حاملہ عورتوں کو پیش آنے والی اس نوعیت کی کوئی پریشانی آپ کی والدہ کو محسوس تک نہ ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اے ہمارے معبود، اے مولائے کریم، تیرا یہ نبی یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر نہ کرو، اس کا والی، محافظ اور مددگار میں خود ہوں۔ تم اس کی ولادت سے برکتیں حاصل کرو، کیونکہ اس کی ولادت باعث 1000 سعادت اور موجب 100 برکات ہے۔ شب میلاد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے بارے میں فرماتی تھیں کہ جب میرے حمل کو 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو کوئی عالم خواب میں آیا، اس نے پاؤں سے مجھے جھنجھوڑا اور کہا، یا آمینہ تو انکی قد حملتی بخیر العالمین ترن فاذا ولدتیہ فسمیہ محمدا۔ اے آمینہ، تم ایسی ہستی کی ماں بن چکی ہو جو تمام جہانوں سے افضل ہے۔ جب اس کی ولادت کا وقت قریب آئے تو اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنا۔ آپ اپنے نفاس کے بارے میں بتاتی تھیں کہ دیگر عورتوں کی طرح مجھے بھی یہ چیز لاحق ہوئی، مگر کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ میں نے کسی چیز کے گرنے کی خوفناک آواز سنی تو سخت گھبرا گئی۔ مجھے یوں دکھائی دیا گویا سفید پرندے کے پر نے میرے دل کو چھو لیا ہو۔ اس کے بعد مرعوبیت ختم ہو گئی اور درد جاتا رہا۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ دودھ سے لبریز جام میرے سامنے پڑا ہے اور مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ میں نے دودھ پی لیا، جس کے بعد میرے بدن سے ایک نور بلند ہوا۔ اس کے بعد میں نے کھجور کے درختوں کی مانند لمبے قد والی عورتیں دیکھیں، گویا وہ عبد مناف کی لڑکیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں تصویر حیرت بنی یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان سفید ریشم کی چادر بچھا دی گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ آدمی دیکھے جو فضا میں کھڑے چاندی کے لوٹے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نے پرندوں کا غول آتے دیکھا۔ پرندوں نے میرے آغوش کو چھپا لیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے تمام پردے ہٹا دیے اور اس وقت مجھے مشرق و مغرب کی ساری زمین نظر آنے لگی۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، جن میں سے ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ پھر مجھے درد ذا شروع ہو گیا اور مجھے سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ میرے شکم سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہو گئے اور ایک عاجز فریادی کی طرح اپنی انگلی مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کی جانب سے سفید بادلوں کو آتے دیکھا جو آتے ہی آپ پر سایہ فگن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ گھنے بادلوں کی وجہ سے میری نظروں سے چھپ گئے۔ میں نے سنا کوئی شخص پکار رہا تھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، آپ کو سمندروں میں لے جاؤ تاکہ لوگ آپ کے اسم گرامی، اوصاف جمیلہ اور دل ربا صورت کو پہچان لے۔ وہ یہ بھی جان لیں کہ آپ کا نام ماحی ہے، کیونکہ آپ شرک کی ہر صورت کو محو فرما دیں گے۔ پھر بادل چھٹ گئے۔ آپ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید اونی لباس زیب تن کرا دیا گیا اور نیچے سبز ریشم ہے۔ آبدار موتیوں کی 3 چابیاں آپ کو دے دی گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید ایزدی، غلبہ و قوت اور نبوت کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ پھر ایک اور بادل نمودار ہوا جس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ بادل بھی آپ پر اس قدر سایہ افکن ہوا کہ آپ میری نگاہوں سے چھپ گئے۔ اسی اثنا میں کوئی
منادی پکارنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انبیاء اکرام کی ولادت گاہوں میں آپ کو لے جاؤ، جن و انس اور وحوش و طیور میں سے ہر روحانی کے پاس لے جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی صفا باطنی، حضرت نوح علیہ السلام کی نرم خوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان خلوت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شیریں گفتاری اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خندہ روئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی مسحور کن اور دلکش آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و استقلال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرم گستری آپ کو عطا کر دو اور آپ کو پیغمبرانہ اخلاق سے آراستہ کر دو۔ پھر بادل چھٹ گئے، اب کیا دیکھتی ہوں کہ آپ لیٹے ہوئے سبز ریشم پر تشریف فرما ہیں اور کوئی خوشی و مسرت سے کہہ رہا ہے، مبارک ہو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا کے مالک بن چکے ہیں، ہر چیز آپ پر زیر نگیں آ گئی ہے۔ پھر 3 آدمی دکھائی دیے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم تھا۔ اس نے اس ریشم سے ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے اس لوٹے سے آپ کو 7 مرتبہ نہلایا، پھر آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی اور ریشم میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد آپ کو اٹھا کر کچھ دیر تک اپنے پروں میں رکھا اور پھر آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہم سبھی کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے۔